حضرت بلال جب اذان دینے لگے نا، یہ نوجوانوں کا گروپ تھا، انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک اذان کی نقلیں اتارنا شروع کر دی بغض کی وجہ سے، اور تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، نوجوان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہا دیکھو کون ایسے کر رہا ہے؟ صحابہ کرام یا رسول اللہ کچھ بچے ہیں، کچھ بچے ہیں۔ اچھا، آپ نے کہا ان بچوں کو پکڑ کر میرے پاس لے کر آؤ، ان بچوں کو پکڑ کر میرے پاس لے کر آؤ۔ اچھا، صحابہ کرام جب گئے نا تو باقی سارے بچے بھاگ گئے۔ حضرت محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر 15 16 17 سال ہوگی، ان کو پکڑا، آپ کے پاس آ گئے، آپ کے پاس آ گئے۔ آپ نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ خاموش۔ آپ نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ خاموش۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، ایسے سینے پر ہاتھ رکھا، کیا کر رہے تھے؟ کہا بلال جو کچھ کہہ رہے تھے نا ان کی نقلیں اتار رہے تھے۔ اچھا، آپ نے کہا دوبارہ کہو، اب یہ نہیں کہہ رہے۔ اچھا، آپ نے کہا میں کہتا ہوں نا میرے پیچھے کہنا شروع کر دو، میں کہتا ہوں میرے پیچھے کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو محذورہ بھی پیچھے ساتھ کہہ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، ابو محذورہ نے پیچھے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اونچا کہہ رہا ہے، ابو محذورہ کیا ہے؟ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ابو محذورہ نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابو محذورہ چپ۔ کیوں بولا؟ جھگڑا ہی سارا یہ تھا نا، اگر آپ کو نبی مان لے جھگڑا ہی ختم ہو گئے۔ محذورہ چپ۔ آپ نے یوں کیا، ایسے سینے پر ہاتھ پھیرا، پھر یہاں ہاتھ رکھا، ایسے ابو محذورہ کے یہاں سر پر، کہا بولو بولو۔ اب محذورہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا نا مجھے پتہ چلا کہ میں بالکل اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ گیا ہوں، اتنی ہاتھ کی برکت۔ اچھا، اب محذورہ نے کیا کہنا، انہوں نے پیچھے پیچھے کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابو محذورہ نے بھی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے دوبارہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اچھا، اللہ اکبر۔ جب بات اذان سکھلا دی نا تو اب محذورہ کہتے ہیں نا، خود کہتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، اب محذورہ خود کہتے ہیں کہ جب میں حضرت بلال کی اذان کی آواز کی نقل اتار رہا تھا اس وقت میرے دل میں نعوذ باللہ اذان سے زیادہ مبغوض چیز اور کوئی نہیں تھی، سب سے زیادہ بغض مجھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا نا تو میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، ٹھنڈ پڑ گئی، سارا بغض ختم ہو گیا، اور مجھے اذان سے زیادہ اچھی چیز اس وقت اور کوئی نہیں لگ رہی تھی۔ جب ایمان لے آئے، آپ نے کہا ابو محذورہ کچھ کہنا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ ایک بات کہنی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ یا رسول اللہ آپ مجھے مکہ مکرمہ میں اپنا مؤذن مقرر کر دیں۔ اچھا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، ابو محذورہ مکہ مکرمہ میں میرے مؤذن ہوں گے، مکہ مکرمہ میں محذورہ اذان دیا کریں گے۔ اچھا، ابو محذورہ پتہ کیا کرتے تھے؟ اذان کے کلمات خصوصاً اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کتنی دفعہ کہتے ہیں اذان میں؟ 2 دفعہ کہتے ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کتنی دفعہ کہتے ہیں؟ ابو محذورہ 4 دفعہ کہتے تھے۔ کتنی دفعہ کہتے تھے؟ ہمارے فقہاء میں ایک اختلافی مسئلہ ہے ترجیح۔ ترجیح کا مطلب ہے لوٹا کر کہنا، تو محذورہ 2 مرتبہ اونچا کہتے تھے، 2 مرتبہ کم آواز سے کہتے تھے۔ کسی نے کہا اذان تو 2 مرتبہ کہے، آپ 4 مرتبہ کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے اذان 2 مرتبہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سکھلائی تھی تو میں نے 4 مرتبہ کی تھی۔ کیوں بلا؟ 2 مرتبہ آپ نے کہا تھا، 2 مرتبہ ساتھ میں نے کہا تھا۔ بھائی محبت اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ یہاں ایسے یہاں ہاتھ رکھ کر دعا کی تھی، ایسے ایسے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک کہاں رکھا تھا؟ ابو محذورہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تھا۔ ابو محذورہ نے ساری زندگی بال نہیں کٹوائے تھے، ساری زندگی بال نہیں کٹوائے تھے۔ کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سر پر رکھا ہے۔ بھائیو یہ اصل محبت ہوتی ہے نا، یہ اصل محبت ہوتی ہے۔